اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ کے ساتھ۔ ناظرین محترم، آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے کہ کون سے ایسے ممالک ہیں کہ جن کی نیشنلٹی حاصل کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے، اور کون سے ایسے ممالک ہیں کہ جن کی نیشنلٹی آسانی سے مل جاتی ہے۔ تو ان کے بارے میں آپ کے سامنے اظہار خیال کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ ممالک کی لسٹ رکھنے لگا ہوں کہ جن کی نیشنلٹی بہت ہی مشکل ہے۔ اس میں سب سے پہلا ملک جو ہے وہ جاپان ہے، کہ جو فار ایسٹ کا ملک ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ نیشنلٹی اتنی آسانی سے نہیں دی جاتی، گو کہ اس کے لیے بہت شخص شرائط ہیں۔ اگر وہ کوئی شرائط پورا کرتا ہے شخص، تو پھر اس کی صورت میں جو ہے وہ اس کو وہاں کی نیشنلٹی دی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر سوئٹزرلینڈ ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی نیشنلٹی بھی بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی سخت شرائط ہیں۔ جب تک آپ ان شرائط کی تکمیل نہیں کرتے، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح سے تیسرے نمبر پر جو ہے وہ سعودی عرب ہے، جو مسلمان ملک ہے، اور وہاں پر نیشنلٹی بہت ہی مشکل ہے۔ انہوں نے اب کچھ حالات میں اس کے اندر کچھ نرمی پیدا کی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ جو ہے وہ کسی خارجی کا معاملہ جو ہے اس کو لیگلائز کرنے کا وہ بہت ہی مشکل ترین ہے وہاں پہ۔ اور وہ انویسٹمنٹ کے باوجود بھی وہاں پر بے شمار لوگوں نے اپنے کاروبار جمائے ہوئے تھے۔ وہ کفیل سسٹم جو تھا اس کے تحت وہ اپنے کاروباروں سے بھی محروم ہو گئے، اور نیشنلٹی لینا تو وہاں پہ 30-40 سال سے لوگ جو ہے وہ مقیم ہیں، لیکن ان کی حالت زار یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ وہاں کے نیشنل قرار نہیں پا سکتے۔ اسی طرح سے بعض حالات میں انہوں نے بعض ملکوں کے لیے کی ہے، لیکن اس کے لیے بہت لمبی چوڑی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس انویسٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ لوگ وہاں پر جو ہے وہ مقیم رہ سکتے ہیں۔ اور مشکل ترین نیشنلٹی کے ضمن میں چوتھا ملک جو ہے وہ ہے آسٹریا، جو یورپ کا ملک ہے۔ آسٹریا کے اندر بھی جو ہے وہ نیشنلٹی لینا بہت ہی مشکل کام ہے۔ وہاں پر اکثر جو ہے وہ اسائلم کے کیس جو ہے وہ کروائے لوگوں نے، اور وہ بڑی مشکل سے وہاں پر نیشنلٹی جو ہے وہ حاصل کر سکے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ 4 ممالک ہیں، جس میں سب سے پہلے جاپان ہے، دوسرے نمبر پر سوئٹزرلینڈ ہے، اور تیسرے نمبر پر سعودی عرب ہے، اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ آسٹریا ہے، جو یورپ کا ملک ہے۔ تو یہ تو وہ 4 ممالک تھے کہ جن کی نیشنلٹی حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ ممالک کی فہرست پیش کرنے لگا ہوں کہ جن کی نیشنلٹی حاصل کرنا جو ہے وہ قدرے آسان ہے، اور ان میں سے سب سے پہلا ملک کینیڈا ہے۔ کینیڈا کے دروازے جو ہے وہ اسکلڈ پرسن کے لیے، جو خاص طور پر ایجوکیٹڈ ہے، جو گریجویٹ ہے، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے یہ جو ہے یہ وہاں پر جانا بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے، وہاں پہ رہنا بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی جو وہ نیشنلٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر آپ اس کو پورا کرتے ہیں، تو آپ اپنے ملک کے اندر ہی ان کی ایمبیسی کے اندر وہ اپلیکیشن اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ جو ہے وہاں پر اپنے وہ نیشنلٹی آپ کو دے دیں گے۔ اور اس طرح سے بے شمار پاکستانی جو اسکلڈ پرسن تھے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ اسکل جو ہے وہ آپ کی صلاحیت جو ہے تعلیم کے شعبے میں ہونی چاہیے، آپ کی صلاحیت فنی طور پہ ہونی چاہیے، آپ کو وہ جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اوپر اگر آپ پورا اترتے ہیں، تو آپ کو اپنے ملک کے اندر ہی ان کی نیشنلٹی جو ہے وہ مہیا کر دی جاتی ہے۔ اور آپ جب پہلے دن وہاں پر قدم رکھتے ہیں، تو آپ کینیڈا کے جو ہے وہ شہری کے طور پر وہاں پر جا کر وہ آپ اترتے ہیں۔ دوسرا ملک جو ہے ضمن میں آسٹریلیا ہے۔ آسٹریلیا بھی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ اسکلڈ پرسن کو اہمیت دی جاتی ہے، ایجوکیٹڈ پرسن کو اہمیت دی جاتی ہے، گریجویشن جنہوں نے کی ہو، ماسٹر، پوسٹ ماسٹر، وہ جو لوگ ہیں وہ پی ایچ ڈیز کے لیے وہاں پر خاص طور پہ جو ہے دروازے کھلے ہوئے ہیں ان کے ہردم۔ اور وہ اس کے لیے جو ہے وہی طریقہ کار ہے جیسے کینیڈا کا میں نے آپ کو کہا کہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اگر آپ جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر رہ کر پوری کر دیں، یا بعض لوگ وہاں پر جا کر جو ایجوکیشن مکمل کرتے ہیں، ایجوکیشن کے ویزے پر گئے ہوتے ہیں، اور وہاں پر جب ان کو ملازمت کا حصول ان کے لیے ممکن ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد بھی ان کے لیے نیشنلٹی جو ہے وہ آسان ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ دوسرا ملک ہے کہ جس میں آسان ترین جو ہے پروسیس ہے نیشنلٹی کا۔ تیسرا ملک پیرو ہے۔ پیرو جو ہے یہ بہت ہی غریب ملک ہے، لاطین امریکہ کا ملک ہے، اور یہ لاطین امریکہ جو ساؤتھ امریکہ جسے کہا جاتا ہے، تو وہاں پر یہ بر اعظم امریکہ کا ایک ملک ہے، چھوٹا سا، لیکن یہاں پر غربت بہت ہے، لیکن ان کی نیشنلٹی بہت آسان ہے۔ آپ وہاں پر جا کر جو ہے ان کے جو ہے وہ ریکوائرمنٹ پوری کریں، تو آپ کو یہاں پر بھی جو ہے آسانی سے جو ہے وہ نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ تیسرا ملک جو ہے وہ سنگاپور ہے۔ سنگاپور نے بھی جو ہے وہ دیگر ممالک کی نسبت جو ہے وہاں پر ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے، اگر آپ ان کو پورا کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کے اعتبار سے بھی ہے، پھر وہاں پہ اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے بھی ہے، دیگر اور امور کے اعتبار سے بھی، اگر وہاں کا آپ کسی لوکل سے شادی کرتے ہیں تو اس اعتبار سے بھی یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو جو ہے وہ نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ یہی کنڈیشنیں جو ہے یہ کینیڈا، آسٹریلیا کے اندر بھی ہے کہ اگر آپ
वहाँ के किसी लोकल लड़की से या लड़के से शादी करते हैं तो उसके नतीजे में आपको जो है वो पासपोर्ट का हसूल आसान हो जाता है बशर्ते के दीगर ममालिक के। इसके बाद जो है वो सिंगापुर में, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वहाँ पर भी यही आसानी है। और आखिर पे जो मुल्क है वो डोमिनिकन रिपब्लिक है। अब डोमिनिकन रिपब्लिक भी जो है वो साउथ अमेरिका का मुल्क है और ये भी बहुत ही गरीब मुल्क है। यहाँ के लोग तो जो है वो खुद अमेरिका की इमिग्रेशन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। जो पिछले दिनों ट्रंप ने वहाँ पर पाबंदियाँ लगाकर जो बॉर्डर सील किए हैं, तो उन बॉर्डर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा जो लोग शिकार हुए हैं इस चीज़ का वो डोमिनिकन रिपब्लिक के थे कि जो घरों से निकले थे। और आपको शायद याद होगा कि वो एक बाप और बेटे की मुर्दा हालत में जो तस्वीर एक बड़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर भी और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है पूरी दुनिया का, तो उसमें भी वो जो बाप और बेटा थे वो डोमिनिकन रिपब्लिक से ताल्लुक़ रखने वाले थे। तो ये वो मुल्क हैं कि जिनके बारे में मैंने आपको अर्ज़ किया कि जहाँ पर नेशनलिटी कदरे आसान है कि वहाँ पर जो है जाकर आप जो है वो ले सकते हैं। और 4 ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पर करीबन ये समझ लें कि नामुमकिनात में से है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो नेशनलिटी की शराइत बहुत ही सख्त है कि जो आम आदमी के लिए पूरा करना मुमकिन नहीं है। तो ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आखिर में बस आपसे वही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो फौरी तौर पर आपको मिल सके। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।